دستک دیا بچے نے، گھر میں اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ بایزید۔ والدہ نے کہا، کون بایزید؟ میں تو کسی بایزید کو نہیں جانتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ اسے ولایت کبریٰ کیسے ملا، یعنی ولی کامل کیسے بنے۔ ایک تو یہ جب چھوٹے تھے تو یتیم تھے، والد کا انتقال ہوا تو والدہ گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن والدہ کی نیت یہ تھی کہ میرا بچہ ولی کامل بنے، یعنی اللہ کا پکا دوست بنے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ تو والدہ کی نیت تھی، تو والدہ نے بچے کو معلم کے حوالے کیا، استاد کے حوالے کیا کہ میرا بچہ جب تک ولی کامل نہ بنے اسے گھر میں نہ چھوڑنا، اس کو پڑھانا کہ اسے ولایت نصیب ہو۔ اس کی والدہ کا مقصد یہ تھا کہ میرا بچہ پورا کا پورا ولی کامل بنے، کہ اس کا ظاہر اور باطن اللہ کے دین کے لیے صرف ہو، اور ظاہر میں بھی دیندار ہو تو اندر بھی دینداری ہو۔ جیسے قرآن کی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورا کا پورا اولیاء بھی دینداری اور اندر سے بھی دیندار ہو۔ تو بہرحال والدہ کی تمنا تھی کہ میرا بچہ ولی کامل بنے، استاد کے معلم کے حوالے کیا۔ اب معلم سے یہی کہا کہ اس بچے کو پڑھاؤ، جب تک یہ ولی نہ بنے اسے گھر میں نہ بھیجنا۔ تو استاد نے اپنی محنت جاری کی۔ اب چھوٹا بچہ لازم ہے اسے ماں کی بھی یاد آتی ہوگی، کہ ماں کی یاد آئی کہ مجھے اپنے اماں سے ملاقات کرنا ہے۔ تو استاد حیران تھا کہ میں تو اس کے ماں کے ساتھ زبان کر چکا ہوں کہ اسے میں گھر اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک یہ ولی کامل نہ بن جائے۔ اب استاد نے یہ حربہ استعمال کیا کہ بچے کو اتنا زیادہ سبق دیا اور اس سے کہا کہ اتنے وقت میں ان سبقوں کو یاد کر دے۔ اب استاد کا گمان تو یہ تھا کہ میں نے اسے زیادہ سبق دیا اور یہ اس سے یاد نہیں ہوگا۔ تو بہرحال بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے ان کو یاد کیا اور اتنے وقت میں ہی ان سبقوں کو یاد کیا، پھر استاد کو ان سبقوں کو سنایا بھی۔ تو استاد حیران رہ گئے کہ میں نے اسے اتنا زیادہ سبق دیا تھا، اس کے باوجود اس نے ان سبقوں کو مجھے سنایا۔ اب تو میں نے اس سے زبان کیا ہوا تھا کہ اگر تو سبقوں کو یاد کرے گا تو میں تجھے تیری والدہ سے ملاقات کے لیے اجازت دوں گا، کیونکہ استاد نے یہ کہا تھا اگر یہ سبق تو یاد کر لے تو تجھے میں تیری والدہ سے ملاقات کا اجازت دوں گا، لیکن اتنے وقت میں یاد کر دینا۔ تو بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے اس سبق کو اتنے ہی وقت میں یاد کر دیا۔ اب استاد نے کہا کہ میں تو زبان کر چکا ہوں، چلو جاؤ اپنی ماں سے ملاقات کرو۔ اب ماں کا کام کیا تھا؟ ماں گھروں میں کام کرتی تھی اپنے گزر بسر کے لیے، لیکن اس کی تمنا یہ تھی کہ میرا بچہ ولی کامل بنے۔ اب بچہ ہنستا کھیلتا ہوا گھر کی طرف جا رہا ہے کہ اماں سے ملاقات کروں گا۔ دستک دیا بچے نے، گھر میں اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ بایزید۔ والدہ نے کہا، کون بایزید؟ میں تو کسی بایزید کو نہیں جانتی۔ یعنی بچے کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنی ماں سے ملوں، لیکن ماں نے ملاقات سے انکار کیا، کیونکہ ماں کی تمنا یہ تھی کہ یہ بچہ اس وقت مجھ سے ملے جب یہ ولی کامل بنے۔ تو بچہ روتا ہوا واپس مدرسے کی طرف لوٹا، واپس استاد کی طرف لوٹا، روتا ہوا پھر استاد کے پاس آیا۔ تو استاد نے اسے تسلی دی، استاد بھی شفیق، اسے تسلی دی۔ علم کا سلسلہ جاری رہا، اور والدہ کی تمنا، بچے کی محنت، استاد کی شفقت، تو یہ علم کا سلسلہ جاری رہا۔ بچہ پڑھتا گیا، اپنی محنت جاری کی، پھر تہجد کی پابندی کی، پھر اللہ سے مانگتا رہا، تو اللہ نے اسے کمال درجے کا ولی بنایا۔ یہ ماں کی تمنا کی وجہ سے، کہ ماؤں کی تمنائیں تھی تو اللہ نے ان کے اولاد کو بنایا۔ پھر بایزید بسطامی کا نام آج ہم لیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، تو اس کی بنیاد اس کی ماں تھی کہ ان کی تمنا تھی میرا بچہ بنے، تو اللہ نے بنایا۔ اگر ہماری ماؤں کی یہ تمنا ہو کہ ہماری اولاد دین میں سبقت لے جانے والے ہو، دین کو حاصل کرنے والے ہوں، تو یقین جانو پھر بچہ بنے گا۔ اگر عورتوں کی، ماؤں کی تمنائیں نہیں ہوں گی تو وہ بچہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب کریں کہ ہماری اولادیں بھی ایسی ہو اور ہماری ماؤں کی تمنائیں بھی ایسی ہوں کہ ہماری اولادیں بھی بنیں اور خالصتاً دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔